بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 12 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 112 پڑھی گئی. قرآن مجید کی یہ آیت عظیم ترین آیتوں میں اس کا شمار کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو ایک ایسا حکم دیا گیا جو بظاہر انتہائی مشکل اور بہت زیادہ مشقت میں ڈالنے والا حکم ہے. سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 112 ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کا اور ان کی قوموں کا اور ان کی قوموں پر آنے والے عذابات کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر آ کر یہ سلسلہ اختتام کو پہنچتا ہے. درمیان میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ، ان کے اقوام کا تذکرہ، ان کی شرارتوں کا تذکرہ، اور اللہ کی جانب سے ان پر نازل ہونے والے عذابات کا تذکرہ اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ. ان سارے تذکروں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا حکم آپ کو دیا، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین آپ کو دیا اس پر آپ قائم رہیں، ثابت قدم رہیں. استقامت علی الدین کا حکم دیا گیا، ثابت قدمی کا، جمے رہنے کا، ڈٹے رہنے کا. جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یقیناً آپ اس پر ڈٹے تھے، جمے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو دیے گئے دین پر سے آپ نے کبھی ہٹنے کا تصور یا خیال بھی ذہن میں لایا. آپ کو یاد ہوگا مکہ مکرمہ میں جب آپ بہت ساری پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، اور مکہ مکرمہ کے انتہائی تکلیف دہ زمانے میں مکے کے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں
اور مکے کے سرداران ابو طالب سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا چاہتا کیا ہے؟ اگر وہ مال چاہتا ہے تو ہم خزانوں کے ڈھیر لگا دیں، اگر وہ عہدہ چاہتا ہے تو ہم اس کو اپنا سردار بنا لیں، اگر وہ حسین و جمیل خاتون چاہتا ہے تو عرب کی خوبصورت ترین عورت ان کے یہاں بھیجوا دیں۔ کیا چاہتا ہے؟ جو وہ چاہیں گے وہ ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے بھتیجوں کو روک دیں اس دین کو جو وہ پیش کرتے ہیں، توحید و وحدانیت جو وہ پیش کرتے ہیں اس پر روک لگائے۔ اور حضرت ابو طالب نے آپ کی خدمت میں ان سرداران مکہ کا یہ پیغام پیش فرمایا، اور آپ کی ثابت قدمی دیکھیے ان حالات میں مکہ مکرمہ میں سارا مکہ آپ کا دشمن، آپ کے ساتھیوں کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر اس پیشکش کے جواب میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنی اس دعوت کو پیش کرنے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت تھی، استقامت کے پہاڑ تھے آپ۔ اصل میں حکم آپ کے واسطے سے امت کو دینا ہے، اور اس میں ذکر بھی کیا گیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے، اس وقت کفر و شرک سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے، یا قیامت تک جو آپ کی امت میں شامل ہو گئے، ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں اس دین پر جو دین اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے واسطے سے امت کے حوالے فرمایا، اس دین پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ بڑا شاق اور مشکل ترین حکم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داڑھی مبارک میں جب سفید بال آ گئے، چند بال آپ کے سفید ہو گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی بڑھاپا آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی ہود، اس سے سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس سے مراد اس میں بیان کردہ پچھلے انبیاء کے اور ان کے اقوام کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ آیت بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ آیت مراد ہے، اس آیت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپے کی طرف لے گئی۔ ظاہر سی بات ہے کسی چیز پر ثابت قدم ہو جانا، جم جانا، یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور سے جب جوش اور جذبہ آتا ہے تو کوئی خیر کا کام، بھلائی کا کام شروع کیا جاتا ہے، اور جب جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو ان کاموں کو خیر باد کہہ دیا جاتا ہے، پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں وہ کام گویا ان کو ہم جانتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عبادتیں، بہترین خیر کے کام وہ ہیں جو ثابت قدمی کے ساتھ برابر کیے جاتے رہیں، ایسا نہیں کہ کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔
اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ بھئی جو کام کیا جائے اس پر ثابت قدم رہا جائے. جو عقیدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نبی کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، صحابہ کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اولیاء کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا امت کو اس پر ثابت قدم رہنا ہے، قائم رہنا ہے. نہ اس میں افراط، نہ تفریط، نہ کمی، نہ زیادتی. کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کمی زیادتی بدعت کی طرف لے جائے گی اور بدعت سے جاتے جاتے کفر و شرک تک پہنچا دے گی. جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جب جیسے دیا اس کو قبول کرنا اور اس پر قائم رہ جانا، یہ ہے ثابت قدمی. روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر اور وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا اور پوری زندگی اس کا معمول بنا لینا. عشاء کے بعد وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے اور ساری زندگی کا یہ معمول رہے. یہ بہتر ہے اس سے کہ کبھی عشاء پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اور خاص راتیں آ گئیں تو پوری رات عبادتوں میں گزاری. شب برات میں، شب قدر میں، تاک راتوں میں پوری رات عبادتوں میں گزر رہی ہے، لیکن عام دنوں میں عشاء کی نماز بھی چھوٹ رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں، محبوب نہیں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ساری امت فجر کی نماز کی پابند ہے اور فجر سے بہت پہلے جاگتی ہے، سحری سے فارغ ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد آرام کا نظام بنایا جاتا ہے. پورا 1 مہینہ ہمارے لیے فجر میں نہیں، فجر سے بہت پہلے جاگنا آسان ہے. اور رمضان ختم ہوا تو فجر کی نماز کا نام و نشان نہیں. جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، نبی قائم رہیے اس پر جس پر آپ کو کھڑا کیا گیا، جس کا حکم آپ کو دیا گیا، آپ اس پر قائم رہیں. کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا گھر میں باپ کا، ماں کا، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن اس گھر کے سارے لوگ فجر کی نماز میں مسجد میں موجود ہیں. 2 دن 3 دن فجر کی نماز میں موجود ہے اور نماز پڑھ کر قبرستان جانے کا معمول ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن 2 4 5 8 10 دنوں کے بعد پھر فجر کی نماز میں غائب. چند دنوں کے بعد قبرستان جانا بھول گئے، اپنے باپ کو اپنی ماں کو انہی ہاتھوں سے دفن کر کے چلے آئے تھے اور اتنی جلد انہیں بھلا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. کام کیا جائے، شروع کیا جائے، جو کام شروع کیا جائے ثابت قدمی کے ساتھ اس پر اپنے آپ کو جمایا جائے. آپ دیکھتے نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تاریخ، ایک مرتبہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر لاکھ طوفان ان کے سامنے آ جائے، کلمے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پچھلے اقوام کا بھی تذکرہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اژدہا بنتے دیکھا
تو فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے، میں اپنے ملک کے جادوگروں کو جمع کروں گا، تم ان سے مقابلہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، فرعون نے اپنے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا، دن طے ہوا، تاریخ طے ہوئی، وقت طے ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ ایک طرف جادوگر تھے فرعون کے بڑی تعداد میں، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے۔ دونوں میں گفتگو شروع ہوئی، مقابلہ شروع ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ فن کا مظاہرہ کون کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کر لو۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن کے چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا اپنی لاٹھی زمین پر پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ اژدہا بن گیا اور ان کے بنائے گئے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر جانتے تھے کہ ان کا بتایا ہوا، ان کا بنایا ہوا جادو ہے۔ اب وہ جادو آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھوں کو نظر آتا ہے سانپ کی طرح، لیکن حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بنایا گیا سانپ، ان کا معجزہ حقیقت میں اژدہا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ جادو سے اوپر کوئی اور چیز۔ جب وہ سمجھ گئے تو فوراً وہ سجدے میں گر پڑے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ۔ وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم دونوں جہاں کے پالنہار رب کے پر ہم ایمان لے آتے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ گویا وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ فرعون نے دیکھا کہ بازی اس کے ہاتھوں سے چلی گئی، وہ ہار گیا، تو اس نے ڈرانے کی کوشش کی اور سزاؤں کا اعلان کیا اور کہا کہ تمہاری ملی بھگت ہے یہ، اور تم چاہتے ہو کہ میرے ملک میں فتنہ و فساد برپا کر دو، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ کوئی تمہارے دعوت کے قریب آنے کے لیے تیار نہ ہو۔ پھر اعلان کیا کہ میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹوں گا، اور کاٹ کے اس پر بس نہیں کروں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، پھانسی دے دوں گا۔ تو ان کا جواب کیا تھا ان جادوگروں کا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے تو کر لے۔ اب یہ ایمان اندر داخل ہو گیا، یہ ایمان رچ اور بس گیا، اس ایمان سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تم سے جو بن پڑتا ہے کر لو، ایمان ہمارے اندر پیوست ہو گیا۔ یہ ہے ثابت قدمی، یہ ہے ایمان پر ثابت قدمی، عقیدے پر ثابت قدمی، عبادات پر ثابت قدمی۔ ایک تسلسل ہو، ایک تسلسل کے ساتھ چیز جاری ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی ہے بھائی، جتنے اسے فرائض سنن پڑھ لیتا ہے اور اس پر پابندی کرتا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن کی تلاوت روزانہ کرتا ہے، روزانہ ایک صفحہ، 2 صفحہ، 1 رکوع پڑھ لیتا ہے، روزانہ کا معمول ہے، بہت اچھی بات۔ اللہ تبارک و تعالی یہی تو چاہتے، لیکن واقعتاً یہ حکم بہت مشکل ترین حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کہنے کے بعد اس پر جم جاؤ. ظاہر سی بات ہے اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہنا اس زمانے میں یہ بڑا مشکل امر تھا. ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں عثمان ابن حاضر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے گزارش کی کہ آپ کوئی وصیت مجھے فرما دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں وصیت فرمائی علیک بتقوی اللہ والاستقامہ. تقوی کو لازم پکڑو اور استقامت کو لازم پکڑو. اتبع ولا تبتدع. کہا جو دین و شریعت اللہ کے نبی نے پیش کیا اس کی اتباع کرو، نئی چیزوں کو ایجاد مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. اب دین میں کوئی نئی چیز شروع نہ کی جائے. جو دین ہمیں ملا نبی کے واسطے سے، صحابہ کے واسطے سے جو دین ملا اس کی اتباع کی جائے گی، اس کی پیروی کی جائے گی. نیا دین کوئی نہیں بنایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات ایسے دیے جو عقل میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن ہمیں تو اتباع کا حکم ہے، ہمیں تو ماننے کا حکم ہے، ہمیں اس پر ڈٹ جانے اور ثابت قدم رہ جانے کا حکم. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں. اس جمنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ڈرو نہیں، غم نہ کرو اور جنت کی خوشخبری سنو. یہ عام طور سے اس کے آخری وقت میں، موت کے وقت میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس کی اس ثابت قدمی پر انعام اسے مرنے سے پہلے یہ انعام سناتے ہیں. جنت کی خوشخبری اسے دنیا میں دے دیتے ہیں. یہ ثابت قدمی کے نتیجے میں، صلے میں یہ انعام ملتا ہے. یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے واسطے سے پوری امت کو دی اور ہمارے لیے انتہائی اہم پیغام. ابھی رمضان میں ہم سب لوگ پابند ہیں نماز کے، روزے کے. جیسے ہی رمضان ختم ہوگا ہماری زندگیوں سے نمازیں رخصت ہو جاتی ہیں. دینداری کا جو لبادہ ہم نے اوڑھا ہے وہ اتر جاتا ہے. پھر نہ نماز یاد رہتی ہے، نہ تلاوت کا خیال آتا ہے، نہ پردے کا اہتمام رہتا ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز یاد رہتی ہے. پھر تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں، شریعت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دین ہمیں ہر پل کے لیے ملا. اس دین سے کبھی ہم جدا نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے. دین پر ہمیں قائم رہنا ہے، گھر میں بھی، بازار میں بھی، اکیلے رہے تب بھی، لوگوں کے بیچ میں رہے تب بھی دین پر قائم رہنا ہے. دین کے احکامات پر قائم رہنا ہے. ظاہر سی بات ہے جو بندہ
اس کا اہتمام کرتا ہے کہ مجھے اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پر مجھے ثابت قدم رہنا ہے، چاہے بظاہر مجھے اس میں نقصان نظر آتا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، نقصان اپنا برداشت کریں گے، لیکن دین پر قائم رہنے کو ترجیح دیں گے تو وہ بندہ دنیا میں بھی سکون پائے گا، راحت پائے گا، اور آخرت میں اس کی نجات کے وعدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی مت کرو، حد سے نہ گزرو، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ایسا مت کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، حد کے اندر رہو۔ یاد رکھو اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے علم میں سب کچھ، لہذا اللہ تبارک و تعالی کے دیے گئے سرکل میں، دائرے میں، حد کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور جو عبادات ہیں، جو عقائد ہیں، ثابت قدمی اس پر باقی رہے، نمازیں ہیں ثابت قدمی کے ساتھ پڑھو، تلاوت ہے ثابت قدمی کے ساتھ تلاوت کرتے رہا کرو، خیر کے جو امور، جو کام شروع کیے گئے ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم رہیں، اس کو ترک نہ کریں، چھوڑیں نہ۔ اور جن کی یہ عادت بن جاتی ہے، صحابہ اکرام کے واقعات اس ضمن میں بہت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جی، حضرت خباب کا ہے، حضرت خبیب کا ہے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا ہے، صحابہ اکرام کی تاریخ ہے پوری، جو ثابت قدمی ان کے اندر تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ مجدہ سنایا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ثابت قدمی والا راستہ اپنائیں، استقامت والا راستہ اپنائیں، چاہے اس میں راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں آئیں، ان رکاوٹوں کو برداشت کریں اور ثابت قدمی کا راستہ اپنائیں، تو انشاءاللہ یہ وعدہ ہمارے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے قبول فرمائے، قدموں کے ڈگمگانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عام طور سے کبھی کبھی تراویح میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عشاء کی نماز میں نہیں پہنچ پاتا، جب وہ مسجد میں آتا ہے تو عشاء ہو جاتی ہے اور تراویح شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تراویح میں شامل ہونا چاہیے یا پہلے اپنی عشاء پڑھنی چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے اپنی عشاء پڑھ لے، چاہے تراویح کی نماز چلتی رہے، پہلے اپنی عشاء پڑھے، پھر عشاء کے بعد جتنی تراویح کی نماز اسے مل جائے اتنی ادا کر لے، اور پھر امام ہی کی اقتداء میں وتر بھی پڑھ لے۔ یوں نہ کرے کہ مسجد میں آئے، تراویح ہو رہی ہو، سیدھے تراویح میں شامل ہو جائے اور بعد میں عشاء کی نماز پڑھے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ تراویح عشاء کے تابع ہے، عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وتر جو ہے وہ تراویح سے پہلے پڑھ لی جاتی ہے، وتر بھی تراویح کے تابع ہے، عشاء پہلے پڑھی جائے گی، تراویح پڑھی جائے گی، پھر وتر پڑھی جائے گی۔ اور اگر کوئی وتر پہلے پڑھ لے عشاء کی نماز کے بعد، تراویح سے پہلے، یا کچھ رکعتیں اس کی چھوٹی ہوں، یا مسجد میں ایسے وقت میں آیا کہ عشاء کی نماز پڑھتے پڑھتے تراویح مکمل ہو گئی، اب وتر کے لیے امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، تو وہ امام کے ساتھ وتر میں شامل ہو جائے گا، اور بعد میں چاہے تو تراویح کی نماز وہ پڑھ لے، ویسے اس کی کوئی قضا تو ہے نہیں، لیکن اگر پڑھ لے تراویح کی نماز بعد میں تو یہ وتر ہو جائے گی۔
ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گھروں کو منتقل کرتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، دوسرا گھر بدل لیتے ہیں، وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں اثرات ہیں، نحوست ہے، پریشانیاں ہیں، ان کو وجوہات بنا کر کے گھروں کی تبدیلی کی جاتی ہے، اس لیے ایمان کی کمزوری ہے۔ گھر بدلنا ہو بدل لیں، لیکن ان کو اگر وجہ بنا کر کے گھر بدلیں گے تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور اگر یہ مرض بڑھتا چلا جائے تو پھر آدمی بہت پریشان ہوگا۔ اس لیے کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ایمان اس پر قائم رکھیں، اور گھر بدلنا ہو بدل لیں، اس سے اچھا گھر لینا ہو آپ لے لیں، لیکن بنیاد اس کو نہ بنائے، یہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل پختہ مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔